اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ انسان کا جو سلسلہ شروع کیا اس میں سے ہم نے 2 آیتیں کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جو ہمارا رہتا ہے اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ خداوند عالم سورہ انسان میں جب اللہ نے ہمیں بتایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر اللہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پھر میں نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ پھر اللہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے خلق کیا انسان کو ایک ایسے نطفے سے، ہم نے اس کو خلق کیا کہ جس میں سے ایک ایسا نطفہ اور پھر امشاجن ملے ہوئے نطفے سے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کی خلقت کی بات کرتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جب ہم آتے ہیں نا سورہ مومن کی طرف، تب بھی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ خلقت انسان ایک بہت ہی بڑی اہم چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور بہت زیادہ سورہ اعراف میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ سورہ اعراف میں اس کو بتاتا ہے، اور پھر سورہ اعراف کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف میں اللہ بتاتا ہے کہ میں نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا۔ میں صرف اور صرف قرآن کی آیت نہیں پڑھوں گی، اور صرف اور صرف بس اشارہ کرتی ہوئی جاؤں گی کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے سورہ اعراف میں کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، پھر کس طرح سے شادی کے بعد وہ آپس میں ملتے ہیں، اور آپس میں ملنے کے بعد کس طرح سے حمل خفیفہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو نطفہ ہے وہ قرار پاتا ہے اور حمل خفیفہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ سے حمل ثقیلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب حمل ثقیلہ ہوتا ہے خفیفہ ہوتا ہے تو اس وقت جو اس بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو بالکل بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ثقیلہ ہوتا ہے، جیسے ہی دن جو 7واں 8واں 9واں مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جو ماں باپ ہو جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تم ہمیں نیک اولاد دو تاکہ ہم اس کو تمہاری راہ میں نیک بنا سکے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ افسوس جب میں ان کو نیک اولاد دیتا ہوں تو وہ اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر سورہ مومنون کی بھی ہمارے پاس آیات موجود ہے جس میں پروردگار عالم نے سیم جو یہاں پر ہے خدا نے اس آیت میں بھی بتا دیا۔ آپ دیکھیں سورہ مومنون کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیتیں، ضرور آپ پڑھیے گا کہ شروع کی جو 10 آیتیں ہیں 11 آیتیں اس میں اللہ کہتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ پھر اللہ ان کی کوالٹیز بتاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کرتے 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 اللہ انسان کی خلقت کی بات کرنے لگتا ہے جیسے اللہ نے بالکل سورہ انسان میں بات کی، اور یہاں پر سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنَ الطِّينِ، ہم نے انسان کو خلق کیا سلسالن، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سلسال جو ہے اس کی میننگ بھی ہوتی ہے کہ مسلسل رہنا، یا مسلسل رہنے کو بھی کہتے ہیں، یا ایک ایسی چیز جو کنٹینیو رہ سکے، یا ہم کہتے ہیں کہ سلسال کا مطلب ہوتا ہے، میں آگے جا کے اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتا دوں گی کہ سلسال کی جو میننگ ہوتی ہے اوریجنل کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے سلسال، میں نے انسان کو سلسال سے خلق کیا ہے، مسلسل رہنے سے خلق کیا، اور ایک سلسلے سے خلق کیا ہے، اور پھر من الطین، ایک
تین سے. تین کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جب تراب کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس کے اندر پانی نہیں ہوتا، اور تین کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو پانی کے ساتھ لیس ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے تین سے یعنی مٹی اور خاک سے ملا کر، پانی اور خاک کو ملا کر میں نے انسان کو خلق کیا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر میں نے اس کو نطفے سے خلق کیا اور اس نطفے کو میں نے قرار مکین قرار دیا. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ جو ہے وہ نطفے کی بات کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، اور پھر اس نطفے کو میں نے قرار مکین ایک محکم جگہ پر رکھا. انشاءاللہ میں نطفے کی بات کروں گی کہ جو نطفہ ہے اس کو کس کو کہتے ہیں اور نطفہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، کوشش کروں گی. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس نطفے کو قرار مکین دیا. یعنی مکین کا مطلب ہوتا ہے مکان. کسی جو کیل ہوتی ہے نا، جب کیل کو ہم درخت میں یا کیل کو ہم دیوار میں جب ہم گاڑ دیتے ہیں تو پھر اس کو مکین کہتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّا بھی اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے مکان دے دیا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا. تو یہاں پر بھی اللہ یہاں یہی کہتا ہے کہ ہم نے اس نطفے کو، آپ دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اس کو گاڑ دیا. کہاں پر گاڑ دیا؟ اور اس ماں کے شکم میں، اس ماں کے پیٹ میں، اس ماں کی اووری میں، ہم نے اوول میں اس کو ہم نے گاڑ دیا. اور پھر پروردگار عالم آگے کہتا ہے کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ. پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ. پھر ہم نے اس علقہ کو مضغہ بنایا. اور پھر یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما. اچھا، یہاں پر علقہ کا مطلب ہوتا ہے، علقہ کی ایک میننگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کے اندر کیڑا آ جاتا ہے اور وہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ اس قدر ان کو چپک جاتا ہے کہ ان کا خون پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اور وہ جو کیڑا ہوتا ہے پھر جانوروں سے جدا کرنے کے لیے ان جانوروں کو اس جگہ پر تھوڑا تھوڑا جلایا جاتا ہے تاکہ وہ کیڑا مر جائے. جب تک اس کو جلایا نہیں جاتا نا، تب تک وہ کیڑا ان جانوروں کو چپتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، ان کو خون پیتا رہتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا. وہ جو کیڑا ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں، علقہ کہتے ہیں. چپک جانا، اتنا چپک جانا کہ وہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں پاتا. اور پھر آپ دیکھو اللہ کہتا ہے میں نے اس کو علقہ بنایا. اور پھر اس نطفے کو میں نے علقہ بنایا، اور پھر علقہ کو میں نے مضغہ بنایا. اور مضغہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا، یا مضغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا نوالا، جب آپ نوالا چباتے ہیں تو جو نوالا چبا ہوا نوالا ہوتا ہے نا، جو کھایا ہوا ہوتا ہے، اس کو مضغہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کی خلقت کتنی عجیب رکھی ہے کہ میں نے اس کو نطفہ بنایا، اور نطفے سے میں نے اس کو مضغہ بنایا، اور مضغہ سے میں نے اس کو عظامن بنایا، ہڈیاں بنائی. اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر فقسون العظام لحما. پھر میں نے کیا کیا، اس انسان کی خلقت یعنی اب دیکھو تو صحیح کہ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو نطفہ جو ہے، یعنی ماں باپ جب ایک عورت اور مرد شادی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں وہ نطفہ قرار پاتا ہے. نطفے کو اللہ نے پھر علقہ بنایا، علقہ کو اللہ نے مضغہ بنایا. مضغہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. پھر اس مضغے سے اللہ نے ہڈیاں بنائی، اور ہڈیاں بنانے کے بعد اللہ کہتے ہیں فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اور ہم نے مسلس بنائے اور اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا. اور گوشت چڑھانے کے بعد پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر ان ہڈیوں کو گوشت چڑھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں انشأنا خلقا آخر. ہم نے اس کی پھر یہ سارا پروسیجر جب ہو گیا، اب سوچو کتنا خوبصورت اللہ نے ایک انسان کو بنایا، اور یہ سارا جب پروسیجر ہو گیا تو اللہ اتنے فخر سے کہتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ برکت والا ہے وہ اللہ کہ جو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. احسن الخالقین. آپ دیکھو کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ تم بنا سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، اس طرح سے تو کر کے دکھاؤ.
تو یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ اللہ نے کتنا خوبصورت انداز سے بتایا کہ میں نے پہلے نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر مضغے سے میں نے اس کو ہڈی بنائی، پھر ہڈی کو میں نے مسلس بنایا، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد پھر میں نے انسان کو کیا کیا، ایک خوبصورت شکل دے دی. اور یہ جو نطفہ ہے اس کی بناوٹ کس سے، یہ کہاں سے بنا؟ یہ بنا ہے مٹی سے اور خاک سے، اور پھر خاک اور پانی کو جب آپس میں مکس کیا گیا، اور پھر انشاءاللہ میرا اب درس سنیے گا جس میں میں نے کمپلیٹلی بتایا کہ نہج البلاغہ سے، قرآن کی آیتوں سے، کہ اللہ نے کون کون سی مٹی کہاں کہاں سے استعمال کی تھی اور کس طرح سے مٹیوں سے. پھر اس مٹی کو پروردگار عالم نے 40 سال تک رکھا، پھر اس میں سے بدبو ہے کل سلسال کل فخار، پھر وہ کھٹکنے لگی اور پھر بدبودار ہو گیا، پھر اس میں سے خوشبو آنے لگی، اور پھر اللہ نے کس طرح سے کر کے پھر انسان کی خلقت کی. آپ دیکھو کہ کتنی محنت سے اگر آپ دیکھیں، اور پھر جب اس انسان کی خلقت ہو جاتی ہے تو پھر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے اس نطفے کو کس طرح سے، نطفے سے انسان بنا اور وہ گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں سے کہاں سے اللہ نے، پھر کہا نا، خود ہی کہا کہ میں نے ہڈیاں بھی بنائی، لیکن اس میں سے کہاں سے زبان آئی، اس میں سے کہاں سے یہ جو ہمارے ظاہری سینس ہے وہ کس طرح سے دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا، یہ ساری چیزیں سے، یہ سارے سینس کہاں سے آئے، ایک انسان کیسے بن گیا. تو پھر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو رکھا ہے، ایک فرشتے کا نام ہے خلاق اور ایک کا نام ہے زاجر. تو زاجر تو اس وقت آتا ہے جب بچے کو نکلنا ہوتا ہے، اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت آتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلاق کہاں سے آتا ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خلاق جو ہے وہ ایسا فرشتہ ہے جو جب نطفہ، علقہ، مضغہ یہ سب بن جاتے ہیں تو اللہ اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم بچے کی تقدیر لکھو اور اس کے ناک نقش بناؤ. اور پھر خلاق جب آتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیا کروں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے ناک نقش بناؤ، اس کی آنکھ بناؤ. اب دیکھو گوشت کے لوتھڑے سے اور ہڈیوں سے کس طرح سے انسان کے ناک نقش بن سکتے ہیں، کس طرح سے اس کے چہرے کا شیپ بن سکتے. کبھی آپ نے سوچا ہاتھ پاؤں گوشت کے لوتھڑے سے کیسے نکل آتے؟ تو اللہ نے خلاق کو بھیجا ہوتا ہے. خلاق کہتا ہے اللہ کیا کروں، تو اللہ کہتا ہے اس کی ناک نقش بناؤ. تو کہتے ہیں کیسے بناؤ، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے ننیال والوں کی طرف دیکھو اور اس کے ددیال والوں کی طرف سے دیکھو، کچھ وہاں سے ناک نقش لو، کہاں کچھ وہاں سے لو، اور پھر لے کر بچے کی شکل بناؤ، اس کا شیپ بناؤ، اس کا چہرہ، اس کی ساری چیزیں بناؤ. اور پھر خلاق کہتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، یعنی میں نے جب بنا لیا تو کہتا ہے اللہ اب کیا کروں، اللہ کہتا ہے اب تقدیر لکھو. کیسے تقدیر لکھوں، اللہ سے کہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کی ماں کی پیشانی کی طرف دیکھو، اس کی ماں کی پیشانی میں ساری اس کی تقدیر. اور پھر وہاں سے خلاق جو ہے وہ اس کی ماں کی تقدیر کو لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر مہر لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ کیا کروں. اللہ کہتا ہے ایک پیپر میرے پاس لے آؤ، ایک اس کی بچے کی پیشانی میں رکھ دو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب جیسے بھی ایک ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہو، وہ شروع سے سجدے کرنا شروع کر دے، اللہ کو پکارنا شروع کر دے، تاکہ اس کے بچے کی تقدیر بہترین بن جائے. ایسے نہ ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اوپر ہمارے حلال نہ کھانے کی وجہ سے، ہمارے حلال نہ دیکھنے کی وجہ سے، ہمارے حلال نہ سننے کی وجہ سے، حلال نہ بولنے کی وجہ سے اس بچے کی روح پر اثر ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں قرار پائے تو ماں باپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے کس طرح سے انسان کو بنایا، تو بہت جلدی سے میں بتاتی ہوں، پورا قرآن کے اندر تو پوری خلقت بتائی ہے اللہ نے. نہج البلاغہ کے اندر تو پورا بتایا ہے مولا کائنات کیسے اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب انسان بن جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے کتنا خوبصورت انسان بنایا. اور یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے نطفے کا لفظ استعمال کیا، اور نطفے کی جو روٹ ورڈ سے ہوتی ہے وہ نون طوا اور فا کی میننگ ہوتی ہے کہ ٹپکنا. کوئی چیز جب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ڈراپ جب ٹپکتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی کہتے ہیں نطفہ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ٹپکنا، اس ٹپکتے ہوئے پانی سے جو کہ بہت صاف شفاف ہوتا ہے، اس سے اللہ نے انسان کو خلق کیا. اور
نطفہ جو ایک صاف شفاف کلین پانی ہوتا ہے، بالکل کلین ہوتا ہے، جیسے عربی میں اس کو کہتے ہیں النطفۃ الماء الصافی، ایک کلین پانی کو کہتے ہیں، اور اس سے انسان کو اللہ نے خلق کیا. اور نطفہ جو ہے وہ امشاج ہے، یعنی اس کو ملایا گیا، ایک نطفہ نہیں، مرد اور عورت دونوں کی طاقت سے، دونوں سے جو ہے وہ بچہ خلق ہوا. پھر اللہ کہتا ہے من تراب، اس نطفے کو تراب بنایا، پھر اس کو تین بنایا، پھر تین لازب بنایا، پھر سلسلتن کالفخار بنایا. پھر اللہ کہتا ہے آہستہ آہستہ سے جا کر خود ایک انسان بن گیا. اور یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اتنا اللہ کا بڑا معجزہ ہے کہ یہ نطفہ صرف ایک نہیں بلکہ اس میں دو عورت مرد دونوں کا ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر آتا ہے کہ ایک جب اللہ ایک انسان کو خلق کرنا چاہتا ہے تو ایک نطفے کے اندر جو ہے، یا ایک نطفے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک بچہ نہیں، یعنی جب وہ نطفہ جو ہے جب ایک عورت کے اوول میں داخل ہونا جب ہوتا ہے تو صرف ایک نہیں بلکہ اس میں سے میں تو عجب ہو گئی کہ خداوند عالم یہ بتاتا ہے کہ 2 یا 3 بچے نہیں بلکہ اس نطفے کے اندر 500 ملین کی طاقت ہوتی ہے، 500 ملین بچے کی طاقت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر آتا ہے کہ وہ جو اوول ہوتی ہے وہ صرف 1 یا 2 کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور باقی اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا تو سائنس آپ کو پوری کی پوری بتا دے گی کہ کس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. یہ اللہ کا، اب دیکھو کہ اللہ کا کتنا بڑا سسٹم ہے کہ جب وہ نطفہ جو ہے رحم مادر میں یا اوول میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایک جو رحم مادر ہوتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت 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 چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بچہ رحم مادر میں یا اوول میں یا بچے دانی میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ بچے دانی جو ہوتی ہے وہ بہت مضبوط اور الرٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں رحم، یعنی اتنی مضبوط اور الرٹ ہو جاتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے بچے کو سیو کرنا شروع کر دیتی ہے اور مسلسل اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی، اپنی پوری طاقت اس میں لگا دیتی ہے. اور پھر بچے کو کس طرح سے وہ چاروں طرف سے ایک دیوار، اگر ہم کہیں کہ جو اوول ہے یا بچے دانی ہے، جو اووری ہے، وہ صرف اور صرف گوشت اور خون اور رگوں سے مشتمل ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو بچہ کب کا ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ماں جب چلتی ہے، کام کرتی ہے، پھرتی ہے تو بچے کو زیادہ چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن آپ دیکھو کہ وہ ایسے نہیں ہے، اللہ کا سسٹم ایک بہت مضبوط سسٹم ہے. یعنی ایک اووری جو ہے یا ایک بچے دانی جو ہے ماں کی، وہ اس بچے کے لیے ایک قلعے کا کام دیتی ہے. جس طرح سے ایک قلعے کے اندر چھپ جاتے ہیں نا لوگ اور پھر دشمن سے کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، وہ اووری، وہ بچے دانی، وہ رحم مادر جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے قلعے کا کام دیتے ہیں کہ بچہ اس کے اندر محفوظ اور چھپ جاتا ہے. وہ دنیا کے ہر طرح کے وار سے، ہر طرح کی چوٹ سے وہ محفوظ رہتا ہے. ہاں کبھی اتنی چوٹ لگتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے. اچھا پھر یہاں پر وہاں سے اب دیکھو کہ ماں کا جو سارا بدن ہے اس کو پورا غذا میں فراہم کرتا ہے. یہاں پر بہت، اگر آپ سائنس کی طرف جاؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ بہت ہی چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن ایک چیز کہوں گی کہ میں کافی سال پہلے کی بات ہے، کچھ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، مجھے میری ایک بہت اچھی دوست ملی. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پیٹ میں بچی تھی، یعنی جب وہ پریگننٹ ہوئی تو بہت چاہتی تھی کہ کاش اس کو بیٹی ہو، کیونکہ پہلے بیٹے تھے، بہت چاہتی تھی کہ اس کو بیٹی ہو. جب پیٹ میں بیٹی ہوئی اس کو پتہ چلا کہ بیٹی، بہت خوش تھی، لیکن اچانک اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کے اندر جو ہے وہ دل یا جتنے بھی آرگنز تھے وہ بالکل بھی کام نہیں کرتے ہیں. تو ابھی انہوں نے پوچھا آغا سستانی سے، کیونکہ ابھی 4-5 مہینے ہو چکے تھے، اس کے اندر روح داخل ہو چکی تھی. تو آغا سستانی سے پوچھا کہ میری بیٹی کے اندر جو ہے وہ روح باقی نہیں ہے، سوری اس کے اندر کوئی آرگنز نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوگی تو وہ مر جائے گی. تو آغا سستانی نے کہا نہیں، کیونکہ اس کے اندر روح آ چکی ہے تو آپ اس بچے کو بھی نہیں نکال سکتے. تو جب پیدا ہوئی، اب دیکھیں اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جس کو پل پل پتہ چلتا ہوگا پیٹ کے اندر کہ میرا بچہ جیسے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا. لیکن ایسا ہی ہوا، وہ بچی پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے ہی وہ گزر گئی.
لیکن جب گزر گئی تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ جو بچی جب میرے پیٹ میں موجود تھی تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی وہ بچی جو ہے میرے پیٹ میں موجود تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہوئی تو کیوں وہ گزر گئی؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب وہ آپ کے پیٹ کے اندر تھی نا تو آپ کے پیٹ کے اندر جو جتنے بھی آپ کے آرگنز تھے، یعنی آپ کے دل، آپ کے لیور، آپ کی باڈی کے جتنے بھی پارٹس تھے وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے اور وہ اس کو طاقت فراہم کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نکلی تو وہ آپ سے کٹ ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ماں کے اندر جو ساری جو ماں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ بھی رحمان ہے نا، تو بالکل ہم بھی اللہ کے رحم کے تلے موجود ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسے ہی پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسے ہی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم خدا سے دور ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم جب آتے ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا، میں نے بہت شارٹ کر کے بتایا ہے، ضرور اس پہ تحقیق کریے گا۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں ایک اور آیت کی طرف جس میں اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، اور پھر اللہ کہتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر دیا ہے سلالا واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے اللہ نے زنجیر اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو اللہ نے انسان کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو خدا کے شاکر بندے ہوتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کیا بتاتا ہے، اور وہ بندے اللہ کے جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، یہاں قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں بنایا، اللہ نے پھر ایک قانون دیا، اور پھر ایک قانون کے بدلے میں خداوند عالم نے ہمارے لیے رحمتوں کو بتایا، اور اگر ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا تو اس کی بدترین ہمیں سزا ملے گی۔ اور پھر یہاں پر جب آیت اس میں آتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلالا واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار، عتد کا مطلب ہوتا ہے ریڈی کرنا، ہم نے تیار کر لیا ہے کافروں کے لیے۔ کافر کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کے پتہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو چھپا دیتے ہیں، فطرت الہی، توحید الہی، اور وہ اندر سے جب چھپاتے ہیں نا اس ایمان کو جان بوجھ کے، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اس کے باوجود بھی چھپاتے تو وہ اندر سے کڑتے رہتے ہیں، اندر سے اپنے آپ کو کھاتے رہتے ہیں، ایک امانت الہی میں وہ خیانت کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو جان بوجھ کے بھی فطرت الہی، توحید الہی کو چھپا دیتا ہے، اس کو جانتا نہیں، اس کا اگینسٹ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، چھپانے کو کہتے ہیں کافر۔ اور یہاں پر ان کے لیے کیا ہے، سلاسلن، میں نے بتایا تھا سلاسلن کے مطلب ہوتا ہے زنجیر، سلسلہ یعنی مسلسل ایک چیز کا جمع ہونا، یعنی کنٹینیو ہونے کو سلاسلن کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور لفظ ہے اغلالن، اس کا مطلب ہے غل۔ اغلالن کا مطلب ہوتا ہے گلے میں کسی چیز کو پھندا یا کسی چیز کو باندھ دینے کو اغلال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز گردن کو لپیٹ دی جائے اور ہاتھوں کو باندھ دی جائے اس کو غل کہتے ہیں، جس کو ہم توق کہتے ہیں۔ اور پھر سعیرہ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہاں اتنا کچھ اللہ نے دیا، ہمیں روح دی، جسم دی، نعمتیں دی، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیں، دوسروں کی عبادت کرے، کفر کرے، گناہ کرے، حرام کام کرے، اور پھر اللہ کو چھوڑ دے۔ اللہ کی ذات کی طرف میں نے ابھی بتایا کہ جیسے ماں کی اووری ہوتی ہے، ماں کا رحم ہوتا ہے کس طرح سے بچے کو حفاظت کرتا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں، آپ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے جب بچے کو پیٹ پہ رکھتی ہے کیسے اس کی حفاظت کرتی ہے، کہ بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں، اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری ماں اتنا مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے، اتنا مجھے میری حفاظت کر رہی ہے۔ میرا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ دیوار سے نہ لگے، وہ سوتے ہوئے بھی یہاں پر کروٹ لیتے ہوئے بھی، اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی اپنے بچے کا پیٹ میں خیال کرتی، لیکن اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ بھی ہمارا ایسے ہی خیال کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر بھی بندہ جو ہے وہ کفر کرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ ٹکر کھانا شروع کر دے، اس کے جو دشمن ہے اس کی طرف جانا شروع کر دے، تو یقیناً پھر اس بندے کے لیے تو عذاب بنتا ہے۔ اور دشمن کون ہے؟ اگر کسی مشکل میں آ جائے تو اللہ کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ جادوگروں کی طرف، نہ کہ اللہ کے دشمنوں کی طرف۔ اور دشمن، جادوگر اور جو بھی ایسی جو لوگ ہیں جو حرام کام کرتے اس کی طرف جانا یعنی کفر ہے، یعنی اللہ سے کے دشمنوں سے لڑائی کرنا۔
تو پھر ایسے لوگوں کے لیے خدا نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے لیے سلسال یعنی زنجیریں اور توق اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے بنا دیے ہیں جو مجھ سے دور ہو کر میرے دشمنوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور واقعاً ان کا حق بھی بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 5 سے ہم شروع کریں گے، ان الابرار، اور پھر یہاں بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کی بات شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔